اور یقین و ایمانداروں کے لیے خاص ہدایت اور خاص رحمت ہے۔ یقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے اور عامل فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور وہ زبردست اور علم والا ہے۔ تو جب وہ ایسا ہے تو آپ اللہ پر توکل رکھیے، وتوکل علی اللہ، ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا، ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا۔ اپنے آپ سے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں کل کروں گا، یہ نہیں کہنا کہ یہ سب میرا ہے، نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کے قدرت سے، اللہ کی رحمت سے میں زندگی آرام سے جیتا ہوں۔ فتوکل اللہ، آپ اللہ پر توکل رکھے، لیکن آپ سریع حق طریقہ پر ہے۔ الحمدللہ انک علی الحق المبین۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مرا ہوا مردہ ہے نا، اس کو کوئی سنا سکتا ہے کیا؟ نہیں سنا سکتا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ تو زندہ ہوگا تو سنا سکتا ہے، لیکن حیات زندگی تو زندہ ہے، لیکن ایمان کے حساب سے وہ مردہ ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو زندہ ہے لیکن اس کو کلمے کی طرف دعوت دے رہے ہیں آپ، لیکن وہ مان نہیں رہا ہے، وہ وہی اپنا باپ داداؤں کے طریقہ بتوں کی عبادت کرنے کے لیے چلے جا رہا ہے۔ تو زندہ تو ہے لیکن مردے میں شمار ہے، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ وہ زندہ نہیں، حیات سے حساب سے زندہ ہے۔ اور بھی یہ جگہ پر لکھا ہوا ہے، یہ ایسا کپڑے پہن کر، ٹوپی لگا کر، جیسا کہ سعودی کا مسلمان کے جیسا جب وہ لوگ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو آج کل ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ سعودی والے کس طریقے سے کپڑا وغیرہ پہنتے ہیں، اس طریقے سے کپڑا وغیرہ پہن کے شان و شوکت سے ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو بالکل اللہ والے ہیں۔ تو یہ تو لکڑیاں ہے، تو دیوار کے سہارے کھڑے کی گئی ہے۔ قرآن میں یہی بھی آیت لکھا، دکھاؤ کے لیے نہیں ہے۔ پرانا کپڑا پہننے سے یا نیا کپڑا پہننے سے انسان کا ایمان بدلتا نہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نیا کپڑا پہن لیا تو بڑا علم والا، پرانا کپڑا پہن لیا تو بغیر علم والا، ایسا کبھی بھی نہیں سمجھنا۔ یہ شان و شوکت سے ایسا معلوم ہوتے کہ جیسا کہ یہ بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن حالانکہ ایک لکڑیاں ہے، دیوار کے سہارے کھڑے کی گئی ہے۔ ایسا بھی آئے تھے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کر کے فرما دیا، بس یہ اشرف المخلوقات کر کے تھالیاں نہیں بجا دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کتے کا بھی مثال دے دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے گدھے کا بھی مثال دے دیا، دو جگہ پر، اور ایک جگہ پر وحشر گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، اس طریقے سے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ چار پاؤں والے جانوروں سے بھی تمہارے مثال دے دیا، اور وہ چار پاؤں جانور سے بھی بدتر ہے۔ چار پاؤں والے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کا ان کو بتا دیا، صبح شام اللہ کے ذکر کرتے، پیڑ پہاڑ پتھر جانور چڑیا وغیرہ، اس سے بھی بدتر کر کے قرآن میں بتا دیا۔ تو آپ سمجھنا چاہیے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا، اور ایک جگہ پر فرمایا یہ ظالم ہے، یہ انجام خور سے بے خبر ہو گیا۔ تو اس کا معنی پڑھنے کے لیے میں نے بہت کتابوں کو ڈھونڈنا پڑا، تو پرانے زمانے میں جو خطبے کی کتاب ہوتے ہیں نا، اس میں ملا اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ ایک آیت کو پکڑ کے یہ تبلیغ کرنے والے گاؤں میں گھومتے ہیں نا، بس وہ ایک ہی آیتیں پڑھتے ہیں، کہ اور بھی قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، تو دل لگی باتیں نہیں بتا دینا بھائی، دل لگی باتیں نہیں بتا دینا، حق بات اور کتاب کی روشنی میں اس کو ظاہر کر دینا، علم کو آگے بڑھا دینا۔ اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے گا نا، تو جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کا دلیل بتاؤ، تو ہوا اکڑ جائے گی۔ ہم نے بہت 2-3 آدمی کو پوچھا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب بھی کسی کو بھی موقع ملے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، تو وہاں پر حق بات پر آ جاؤ۔ حق کیا ہے؟ قرآن پر آ جاؤ، نہیں تو حق کیا ہے؟
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف میں آ جاؤ اور روشن کتاب سے ثابت کر کے بیان کرو. اپنے منمانی سے جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتا ہے تو جہنم میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف کر توفیق ہدایت عطا فرمائے.